بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور صحیحین میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نیز ایمان باللہ میں یہ داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو کچھ واجب اور فرض قرار دیا ہے، یعنی اسلام کے 5 ظاہری ارکان، ان پر بھی ایمان لایا جائے۔ وہ یہ ہے کلمہ شہادت، یعنی اس بات کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور صاحب استطاعت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان کے علاوہ دوسرے فرائض جو شریعت مطہرہ میں ثابت ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان سارے ارکان میں سب سے اہم اور عظیم رکن اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا جائے اور اس کے علاوہ وہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے گی، خواہ وہ انسان ہو یا فرشتہ، جن ہو یا کچھ اور، بہرحال وہ معبود باطل ہے اور معبود برحق بس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ سورہ حج۔ اس سے پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو اسی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی، لہذا اس بات پر خوب غور کر کے اس کو اچھی طرح سمجھ لو تاکہ تم پر واضح ہو جائے کہ اس اہم ترین بنیاد دین کے بارے میں کسی طرح آج اکثر مسلمان انتہائی خطرناک حد تک جہالت کا شکار ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا اور اس کے مخصوص حقوق میں دوسروں کو شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مدبر ہے اور اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے وہ خود سارے معاملات کا انتظام فرماتا ہے، اور یہ کہ وہ دنیا و آخرت اور سارے جہان والوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور پروردگار نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے اور ان کو دنیا و آخرت کی صلاح اور نجات و کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی، اور یہ کہ ان ساری باتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی ہر چیز پر نگہباں ہے۔